اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سب تو پہلے سورہ شعراء قرآن پاک 25 پارہ اور رب کائنات اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کثیر۔ رب العالمین فرماندے نے کوئی مصیبت ہو جی نہیں جڑی تساں تک پہنچ دیے، او جنگ و جدل ہووے، لڑائی جھگڑا ہووے، کسے دوسرے دا تساں دے اوپر قبضہ ہووے، یا بھوک ہووے یا خوف ہووے، کسے طرح دی بھی مصیبت ہووے تساں تک نہیں پہنچ دی۔ اللہ پاک فرماندے نے اصل سبب او تسی آپ ہی بن دے ہو، تسی جو اپنے ہتھاں نال کر دے ہو۔ اللہ پاک کہندے نے اسی ہی وجہ تو میں رب توڑے تک مصیبتاں پہنچا دینا واں۔ اور میرا رب کریم فرماندا ہے بیگم کوٹ والے آپ، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر جدوں بھی کوئی سخت بات کیتی ہے فوراً ہی اللہ پاک نے اپنی رحیمی تے کریمی دا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ۔ اللہ پاک کہندے نے توڑے ہتھاں دی کمائی توڑے سامنے آئی ہے، لیکن کئی سارے توڑے گناہ ایہو جے وی نے، ایہو جیویاں توڑیاں ہتھاں دیاں کمائیاں نے۔ اللہ پاک کہندے نے میں تے اپنی رحمت نال انہاں نوں ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، انہاں دی وجہ تو میں توڑا مواخذہ بھی نہیں کر رہا۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، بہت زیادہ غلطیاں اللہ پاک معاف ہی کر دیندا ہے۔ رب کہندا ہے میں انہاں دے بارے اگر مواخذہ کردا توڑے تے اور زیادہ جڑیاں نے مصیبتاں پہنچ جاندیاں، لیکن میں رب کریم نے بہت زیادہ گناہاں نوں تے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ چند ایک گناہ نے، چند ایک غلطیاں نے جنہاں دی وجہ تو توڑے تک اے مصیبتاں پہنچ جاندیاں نے۔ قرآن پاک دی ایک آیت ایک دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک فرماندے نے یہ جڑا فساد زمین دے اندر مچیا ہویا ہے، مغرب والے مشرق والیاں تے حملہ آور نے، مشرق والے درمیان مشرق دے اندر حملے کرن دی کوشش کر رہے نے، اور اسی طرح جنوب والے شمال والیاں تے، شمال والے جنوب والیاں تے، ہر کوئی اس کوشش دے اندر ہے کہ ایک دوسرے دا حق میرے کول آ جائے، انہوں میں ہڑپ کر لاں، یا میں انہوں قتل کر دیاں، یا میں انہوں مار دیاں، یا صفحہ ہستی تو مٹا دیاں۔ اللہ پاک کہندے نے اے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس واسطے کہ تسی کام چنگے نہیں کر دے، میں رب نوں غصہ آندا ہے تے میں رب آپ تے نہیں ماردا، تانوں ایک دوجے نال ہی لڑا دینا وا۔ اے ساڈیاں غلطیاں۔ اور قرآن حکیم دا ایک تیسرا مقام جتے واضح طور تے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماندے نے کوئی مصیبت ایسی نہیں جڑی اللہ دے حکم تو بغیر آ جائے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَہْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ علیم۔ تے جڑا بندہ آن والیاں مصیبتاں نوں قبول کر لیندا ہے تے انہاں تے صبر کر لیندا ہے اور اپنے دل نوں ذرا اطمینان چ رکھدا ہے، رب العالمین فرماندے نے اسی تے پھر جاننے ہاں جڑا انہاں مصائب تے پریشانیاں تے صبر دا مظاہرہ کردا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اسی وی اون دے مسئلے نوں پھر آپے ہی حل کر دینے ہاں۔
آ بھی رہی نے مصیبتاں اور انہاں مصیبتاں دے اسباب اسی خود ہاں، لیکن پھر بھی جڑا بندہ انہاں تے صبر دا مظاہرہ کرے گا رب انہاں مصیبتاں تو نجات بھی آپ ہی دے دے. اے واضح طور تے قرآن پاک دے اندر بات ہے. اور کچھ اشارتاً باتاں اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا جویں خلق عمال کر دیے نا، جویں لوگ عمل کردے نے 15ویں پارے اندر آیت موجود فرمایا جویں لوگ عمل کردے نے، اگر اللہ رب العزت بھی انہاں لوگاں دے اعمال دی وجہ تو انہاں نوں پوچھے نا تو رب کریم کہندا روئے زمین تے میں ایک بندہ بھی زندہ نہ رہندا. اور بابا جی عبدالستار نے لکھے لام لکھے آئے ایک تفسیر اندر جویں خبر پاک کتاب فرمام دیے. لام لکھے آئے ایک تفسیر اندر جویں خبر پاک کتاب فرمام دیے. زمیں ظلم تھی غرق ہو جاوے جویں خلق اعمال کمام دیے. جدوں قہر دی نظر کرے رب عالم تے شرم روزے دے ولوں آم دیے. ستار بخش کر پیروی اس پیر دی تو جندی گور آرام پہنچاو دیے. تو آؤ میرے دوستو توجہ کرے آجے اللہ پاک دے قرآن نے فیصلہ دے دیتا ہے. فرمایا جیڑا اے ڈنکا فساد ہو رہا ہے، اے جڑی قتل و غارت ہو رہی ہے، اے جناب جڑیاں روئے زمین تے لڑائیاں ہو رہیاں نے، جھگڑے ہو رہے نے، لوگ مہنگائی دی چکی دے اندر پیسے جا رہے نے اور ہر جگہ تے دے اثرات پھیل رہے نے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ادھر ٹرمپ بے ایمان مغرب چوٹھے ہیں آ کے مشرقی ممالک دے اوپر ایران دے اوپر بمباری کر رہا سی، اور اسی طرح اسرائیل بے ایمان نیتن یاہو نے انہیں بھی اٹھ کے ایران دے اوپر حملے کیتے نے، اور اسی طرح لبنان دے اوپر جاری جڑے رات نو ہی بند کر دیتے گئے نے. اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جان. کئی لوگ شہید ہو گئے، کئی لوگ مارے گئے، کئی جناب تباہ و برباد ہو گئے، کئیاں دے گھر لٹ گئے، کئیاں دے خزانے رڑ گئے، کئیاں دے اہل و عیال انہاں کولوں بچھڑ گئے. یہ جناب تقریباً 2 مہینے ہون والے نے، 1.5 مہینے تو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ جڑیاں جنگاں دیاں خبراں تسی سن رہے ہو، امریکہ ایران دا جھگڑا، اسرائیل ایران دا جھگڑا، اور اسرائیل لبنان دا جھگڑا، ایران تے سعودی عرب دا جھگڑا، ایران دا پھر قطر تے حملہ، ایران دا پھر کویت تے حملہ، دیگر اسلامی ممالک دا آپس دے اندر لڑائی جھگڑا. یہ ساریاں باتاں، اور اس تو کچھ عرصہ پہلے اسرائیل تے فلسطین دی آپس دی لڑائی، اور پھر اس تو تھوڑی دیر پہلے ساڈے جناب افغانستان تو اگلیاں ریاستاں دے اندر یوکرین، چاہے وہ کافر ملک ہے، اور روس تے یوکرین دا آپس وچ جھگڑا. لکھاں لوگ ادھر مارے گئے اور لکھاں ہی ادھر مارے گئے، بچے بھی مارے گئے، جوان بھی مارے گئے، بڈھے بھی مارے گئے، عورتاں بھی ماریاں گئیاں. یہ سارا جڑا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے بارے ساریاں باتاں اپنی زندگی وچ کلیئر کر دتیاں سن. آپ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے نے. ان معاذ بن جبل قال سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاۃ فاطال فیہا. اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن نماز پڑھائی تے میرے نبی نے نماز بڑی لمبی کر دیتی، بڑی لمبی نماز پڑھائی. کائنات دے امام نبی نے صحابہ پیچھے تشریف فرمانے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال رہن والا صحابی بیان کر رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑی لمبی نماز پڑھائی نا. فلمن صرفا قلنا او قالوا یا رسول اللہ. صحابہ فرماندے نے، حضرت معاذ فرماندے نے، اسی کیا یا
سارے صحابیاں نے کیا اللہ دے نبی جی سلام پھیرن تو بعد سونیا نبی آپ اجلی لمبی نماز کیوں پڑھائیے؟ اتلتل یوم الصلاۃ، اج تسی نماز نو بڑا ہی لمبیا کیتا ہے۔ قال انی صلیت صلاۃ رغبۃ و رہبۃ، آپ فرماندے نے اج میں جدوں نماز پڑھا رہا سا تے مینوں بڑی ترغیب آ رہی سی، بڑی ترہیب آ رہی سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے میرے صحابہ مینوں بڑی اللہ دی طرف رغبت ہو گئی سی تے میں رب کولوں ڈر رہا سی۔ سألت اللہ عز و جل لامتی سلاسل، آپ فرماندے نے تے نماز دے اندر میں اپنے رب کولوں 3 چیزاں دا سوال کر دیتا ہے۔ قربان جاواں اے مصائب پریشانیاں اے لڑائیاں جھگڑے ساڈے تک پہنچ چکے نے، اے تے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اج تو 1400 برس پہلے اس فکر دے اندر سن کہ میری بعد والی امت کے لیے پریشان نہ ہو جائے۔ میں تے کئی بار عرض کیتا ہے رب ساڈا خیال کردا ہے، او کائنات دا رب ہون دے باوجود امت مسلمہ دا فکر کردا ہے، کائنات دا سردار ہون دے باوجود کائنات دا امام نبی ساڈا فکر کردا ہے، ایک سانو اپنی فکر نہیں، اسی آپ اپنی فکر نہیں کرتے۔ اللہ دے نبی لمبی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نے، صحابہ نے پوچھا لمبی نماز کیوں پڑھی جی اللہ دے نبی جی؟ آپ فرماندے نے مینوں ذرا اللہ کولو خوف آیا ہے، میں رب کولو 3 چیزاں دا سوال کیتا لے امتی، اپنی امت واسطے، اپنے لوگاں واسطے، اپنے جان والیاں واسطے، اپنے منن والیاں واسطے 3 چیزاں دا سوال کیتا ہے۔ فاتانی اثنتین، تے اللہ پاک نے میں نو 2 چیزاں دے دیتی لے، اور اللہ پاک نے ورد علی واحدۃ، تے ایک تو اللہ نے انکار کر دیتا ہے۔ سألتہ اللہ یسلط علیہم عدوا من غیرہم، میں اللہ پاک نو کیا سی اللہ میری امت دے اتے کوئی دشمن مسلط نہ کر دے جڑا قبضہ ہی کر کے بیٹھ جائے، میری امت نو اپنی دبوچ دے اندر لے لے، میری امت نو چھڑے ہی نہ۔ اللہ کو میں دعا کیتی اللہ میری امت دے اتے کوئی غیر مسلم قوت اللہ مسلط نہ کری۔ فآتانیہا، تے اللہ نے میری دعا نو قبول کر لیا ہے، اللہ پاک نے میرے نال وعدہ کر لیا ہے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت تے کوئی ٹائم بھی ہو جا نہیں آئے گا جدوں تیری امت نو کوئی غیر مسلم اپنے قبضے وچ لے لوے گا۔ اس وقت دعا کیتی تے اج اس دے رنگ تسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہو۔ میرے نبی دی دعا قبول ہوئی، امریکہ چاہندا ہے مسلمان ممالک میرے زیر تسلط آ جان، اور اس بے ایمان نو پتہ نہیں اور ساڈے نبی نے دعا کیتی ہے، او دعا کدے رد نہیں ہو سکتی، تے کدے میرے نبی دی دعا نو ایویں ضائع نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ پاک اس امت دیاں آپ ہی حفاظتاں فرما رہے ہیں، تے جن دی حفاظت اللہ کرے انہوں کوئی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ کیویں ہو سکتا ہے؟ او نام دے تے مسلمان ہیں نا، چاہے ایران والے نے، چاہے قطر والے نے، چاہے سعودی عرب والے نے، چاہے پاکستان والے نے، دنیا دے اوپر جڑے مسلمان ملک نے، چاہے انہاں دے اندر اسلام ہے چاہے نہیں، لیکن محمد رسول اللہ دا کلمہ انہوں نے اپنی زبان تو پڑھ لیا، نبی پاک دی دعا دے حقدار ہو گئے، کوئی غیر مسلم طاقت مسلمانوں دے اوپر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اور تسی یہ نظارے دیکھے نے، پہلے روس آیا افغانستان دے اوپر قبضہ کرن پر کر نہیں سکیا، پھر امریکہ آیا افغانستان تے قبضہ کرن پر کر نہیں سکیا، پھر بے ایمان آیا عراق تے قبضہ کرن کر نہیں سکیا، شام تے قبضہ کرن آیا نہیں کر سکیا۔ جاؤ نظارے کر کے ویکھو، آج افغانستان دے اندر بھی حکمران مسلمان نے، عراق دے اندر، شام دے اندر، ہر جگہ تے اللہ پاک نے دوبارہ مسلمانوں دی حکومتاں قائم کر دیتی ہیں۔
عارضی طور تے کتے جھٹ قبضہ ہو جانا یا کھو مو ہو جانا یا کوئی چیز لٹ کے لے جانا یا کسی دے وسائل تے قبضہ کر لینا، سالی 2 سالی 10 سالی 20 سالی 100 سالی، اے قبضہ نہیں، قبضہ او ہوندا جڑا ہمیشہ ہو جائے، اور نبی پاک تو بعد آپ دی امت دے اوپر قیامت تک کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا، نہ آپ دے علاقے تے، نہ مسلمانوں تے، نہ مسلمانوں دے علاقے تے قبضہ ہو سکتا ہے۔ دیکھ لو تاریخ اٹھا کے، جس بیت المقدس نے نا مسجد اقصی فلسطین تے اسرائیل نے بمباری دی آخیر کر دیتی، دنیا دی سپر طاقت امریکہ نال مل کے فلسطین کو تباہ و برباد کرنے دی کوشش کر رہے سن، لیکن پھر بھی پچھلا جمعہ ایسا آیا کہ مسلمانوں لی بیت المقدس کو کھول دیتا گیا ہے۔ الحمدللہ، یہ میرے مالک دا فضل ہے، اللہ آپ نگہبان ہے، مسلمانوں دا بھی، مسلمانوں دی جاگیراں دا بھی، اللہ حفاظ نہ کر دے۔ اور نبی پاک دی دعا ہے، میرے بھائیو، اے فتنہ فساد تے اے ساڈے اعمال دا نتیجہ ہے، اے لڑائی جھگڑا تے ساڈے اعمال دا نتیجہ ہے، اے ساڈے اعمال نے، اسی کلمہ پڑھیا لیکن کلمے دی لاج نہیں رکھی، اسی کلمہ پڑھ کے وعدہ کیتا اللہ 5 وقت دے نمازی بنا گے، پر بنے نہیں، اسی کلمہ پڑھ کے وعدہ کیتا رمضان دے روزے رکھا گے، پر سارے کدے رکھے نہیں، اسی کلمہ پڑھ کے وعدہ کیتا اللہ اپنے مالاں وچوں زکات دیواں گے، پر زکات کدے ادا نہیں کیتی، اسی اللہ نال وعدہ کیتا، نبی پاک نال وعدہ کیتا، کلمہ پڑھ کے حج عمرے دی سعادت حاصل کران گے، پر مالاں دے باوجود کدے ادھر دھیان نہیں گیا، اسی اللہ نال وعدہ کیتا کلمہ پڑھ کے کہ جیڑا بھی کلمہ گوئے اسی اوندا خیال کران گے، اونوں اپنا بھائی سمجھاں گے، اسی اللہ دے نبی نال تے اللہ نال وعدہ کیتا کلمہ پڑھن تو بعد اللہ اسی اپنے ماپیاں دے خدمت گزار بنا گے، پر بنے نہیں، اسی وعدیاں دی پاسداری نہیں کیتی، اس کر کے کدے امریکہ کتے حملے کر دیندا ہے، کتے روس حملے کر دیندا ہے، کتے اسرائیل کر دیندا ہے، اللہ پاک نے سانو چنجولن واسطے اے طاقتاں رکھیاں نے، عارضی طور تے انہاں دے حملے نے، ہنگامہ آرائیے ساڈے مال تے قبضہ کرن دیاں کوششاں نے، لیکن ادھروں میرے نبی دیاں دعاواں نے او پھر رنگ لے آندیاں، اللہ سانو نجات عطا فرما دیندا ہے۔ ویکھو نا دنیا دے اندر ڈنکا بج گیا، بڑی کوشش کیتی امریکہ نے کہ میں ایران نو تے جناب زیر نگیں کرنا ہے، اینو اپنے زیر سایہ کرنا ہے، اندیاں سرحداں تے اپنے فوجی بٹھانے نے، لیکن اج امریکہ اس بات تے مجبور ہو گیا ہے کہ ایران نال بیٹھ کے بات کرے، کیونکہ کھویا کوئی چیز مل نہیں رہی، ہن جناب اندے پیراں چ بیٹھ کے صلح کرن دیاں کوششاں کر رہا ہے، ایک کوششاں ہو رہی نے حقیقی معنیاں دے اندر، اور میرے رب نے اس بے ایمان نو ایویں ذلیل کرنا ہے جویں رب نے فرعون نو موسیٰ دے حواریاں دے سامنے ذلیل کیتا، جویں نمرود نو ابراہیم دے منن والیاں دے سامنے ذلیل کیتا، جویں ابرا کافر نو سردار عبد المطلب تے بیت اللہ نو چال والیاں دے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رب نے خار کر کے ماریا، ایویں میرے رب نے مسلماناں دے سامنے امریکہ نو ڈبونا ہے، اور اس ڈونلڈ ٹرمپ دی موت ایسی آئے گی انشاءاللہ دنیا دیکھے۔ اس بے ایمان نے بڑے بچے مروا دیتے، بڑیاں عورتاں بے گناہ مروا دیتی نے، اور بڑے لوگاں دے وسائل تے قبضے کیتے نے، میرا رب دیکھ رہا ہے انشاءاللہ۔ اے کوئی فرعون نالوں گھٹ نہیں، اے نمرود دا کوئی ان دی نسل دا بے ایمان لگ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی آنا سیمی تے توجہ کریے، سانو بھی دھیان کرن دی ضرورت ہے، اسی صحیح معنی نال مسلمان بن جائیے، اسی اسلام دیاں باتاں نو توجہ نال سنیے بھی عمل بھی کریے۔ دھیان کرنا میں عرض کر رہا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کوئی مصیبت انجی نہیں آ جاندی، بلکہ توڑے ہتھاں دی کمائی ہوندی ہے، کئی گناہ رب معاف کر دیندا ہے تے کئیاں گناہاں دے بدلے اس طرح دے مصیبتاں پریشانیاں آ جاندیاں نے۔ میرے بھائی ایک جنگ دی بات جڑی 2 مہینیاں تو چل رہی ہے، اور پچھلے مہینے دے اندر تسی دیکھیا بارشاں طوفانی آندیاں، اور جناب بار بار ژالہ باری، آسمان تو خالی برف دا گرنا
کرنا، بڑے بڑے مسائل لوگاں دے جناب بڑے مال دا تے بڑیاں جاناں دا نقصان ہویا ہے، اے بھی تے تسی دیکھ رہے ہو نا۔ لیکن میرے بھائی صرف دیکھن دی حد تک سارے نے ویکھیا ہے زالہ باری ہوئی ہے، سارے نے ویکھیا ہے بے موسمی بارش ہوئی ہے، سارے نے ویکھیا ہے طوفان ایسے آئے نے، لوگ ڈر رہے سن کیا طوفان تو بعد زالہ باری تو بعد انہاں بارشاں تو بعد ساڈی بھی کوئی کیفیت بدلی ہے کیا؟ اسی اپنے اندر بھی دھیان مارے ہے کیا؟ اسی سوچے ہے اللہ ساڈے تے ناراض ہے جویں قوم یونس تے رب ناراض سی تے کالے بدل آئے او فوراً ڈر گئے، انہاں کیا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے عرش والے، آپ دوبارہ کدے غلطیاں نہیں کران گے۔ کیا ساڈے دل وچ بھی خیال آیا کہ اسی بھی کدے بدلاں نوں ویکھ کے رب کولوں معافی منگیے؟ کیا اسی بھی کدے زالہ باری نوں ویکھ کے رب اگے روئے ہاں؟ کیا اسی بھی طوفاناں نوں ویکھ کے رب اگے گڑ گڑائے ہاں؟ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ زالہ باری ہوے ساڈے لوگ انجوائے کر لیندے نے، طوفان آول تے بعد تو لوگ موسم انجوائے کر دے لے، بارش آل جنہ نقصان ہو رہا ہے بارش دی وجہ تو، جس غریب دا مکان گرے ہے بارش دی وجہ تو، جس کسان دی فصل تباہ ہوئی ہے بارش دی وجہ تو، جن جناب رزق دا کوئی معاملہ گڑبڑ ہویا ہے او تے روندا ہے او پچھتاندا ہے تے دوسرا خوش ہوندا ہے بارش ہو گئی، بڑا پیارا موسم بن گیا ہے، اور تو اپنے دلاں نوں سہانے موسم نال خوش کر لے۔ او کدے میرے ویرا اپنے دلاں نوں رب کولوں معافیاں مانگ کے بھی خوش کر، اللہ کہندے میں ہو جا موسم پیدا ہی نہیں ہون دیواں گا، بارش پھر بھی آئے گی، رحمت پھر بھی آئے گی، اللہ دا فضل پھر بھی ہوئے گا، لیکن اے عذاب دی شکل وچ نہیں ہوئے گا بلکہ رحمت دی شکل وچ ہوئے گا۔ بدلیے نا، اور زالہ باری ویکھ کے تیرا دل دا سوال نہیں بدلیا تے کدوں بدلے گا؟ ویڈیو بنا کے فیس بک تے لگا کے ٹک ٹاک بنا کے اور کافراں دے کافراں دا رویے وچ حصہ تے اسی لے لیندے ہاں، پر کدے بھی یہو جہا عذاب ویکھ کے اللہ دے گھراں آباد کر کے رب نوں خوش کرنے دی کوشش نہیں کیتی۔ ساڈا دل صحیح طرف نہیں جا رہا، اسی اپنے دلاں تے ایسی مہر لائی جدے بارے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ کے لے، اور جلا دے دل موراں جڑیاں اوے ازلی کہر الہو او وچ گمراہی گئے پریرے تے رادوئے درگاہوں۔ ایک مصیبت جنگاں والی پوری دنیا سے جنگ چھڑ چکی، ایک مصیبت بے موسمی بارش والی، بارش رب کریم نے قرآن چ فرمایا کہ ساڈی طرف رحمت ہوتی ہے، لیکن جدو بے موسمی بارش ہوئے رب کہتا ساڈا عذاب بن کے آتی، اور زالہ باری دا ہونا، آسمان تو اولیاء دا برسنا، یہ بھی ایک مصیبت پریشانی ہے نا، یہ بھی تیار ہی کی وجہ ہے میرے برادر؟ کلمے تو بعد ارکان اسلام دی حفاظت نہ کرنا بڑی وجہ ہے، اور کلمے تو بعد جڑے کماں تو رب نے روکے انہاں تو نہ رکنا بہت بڑی وجہ ہے۔ تاں زالہ باری ہو رہی، تاں بے موسمی بارش ہو رہی، ساڈا طریقہ کی ہے میرے بھائی؟ اپنے محلے چ نظر دوڑا، اپنے شہر چ نظر دوڑا، اپنے جناب ارد گرد نظر دوڑا، تینوں عورتاں نظر آن گیاں لباس پہنے ہوئے نے پھر بھی برہنہ نظر آ رہی ہیں، اور پردے دی کوئی حفاظت نہیں، گلیاں چو گزرے ہیں، گانا بجانا عام ہے، اور ایک کام تے فخر کیتا جا رہا ہے جنہیں گانا لایا ہے بے ایمان آپ تے سننا ہی سننا ہے تے آواز زیادہ چھڑ کے لوکاں نوں دسدا ہے میرے تو وڈا کنجر کوئی نہیں، ایس محلے دا سارا ٹھیکہ میرے کو آپ ہی دسدا ہے۔ اور جدو گانے بجان والے وڈے وڈے ڈیک لا کے لوکاں تک اپنے گانے دی آواز پہنچان گے اور دسن گے بھی ایس محلے چ اے ٹھیکہ میرے کو لے، تے پھر آسمان تو اولے نہیں برسنے تے کی برسنا ہے؟ ہوٹلاں تے جا کے بیٹھو، برہنہ عورتاں دے ڈانس چل رہے ہیں، اوتے بندہ شرم نال ڈوب کے مر جاندا ہے، کھانا کھانا مشکل ہو جاندا ہے، پانی پینا مشکل ہو جاندا ہے جدوں اس طرح دے طریقہ کار نوں بندہ دیکھ۔ صرف اے ہوٹل اے گلی محلے نہیں، آج کل شادیاں بھی تقریباً اس طرح دی اکثر لوگاں دیا ہوندیاں نے، مولوی صاحب نکاح پڑھان جان تے پھر لب جڑے کہ میرے واسطے کرسی کی لب جا کے چھپ کے ہی بیٹھ جا،
ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵਡੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨਵਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਔਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਨਾਬ ਉਧਰੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਔਤਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? اور جنہ دین دسنا سی انہوں نے تسی 10,000 دین دی وچ قید کر لیا ہے، 20,000 نکاح دا دین ہے، اور انہوں نے سامنے ڈانس بھی کیتے جا رہے ہیں، بے حیائی بھی پھیلائی جا رہی ہے، اور ڈیک لگا کے الٹا گانے بھی چلائے جا رہے ہیں، ادھر سنت محمدی مطابق نکاح بھی کیتا جا رہا ہے۔ یہ ہے دین جنہیں اسی پاسداری کر رہے ہیں۔ جڑا کم کلہم حرام اسی انہوں کلہم ہی حلال کر دیتا ہے، ساڑھے نزدیک بالکل حلال۔ ڈیک بھی لگے گا، مولوی صاحب گانے بھی چلن گے، ساڑھیے نہ بیبیاں نے بے حیا بن کے توڑے سامنے بھی آنے، تسی نکاح پڑھانا ہے پڑھا دیو، جے تسی نہیں پڑھاؤ گے تو کوئی ہو رہا آ جائے گا۔ ایس ٹائم تے پیسے دا دور ہے نا، تسی 10,000 نہیں لینا چاہتے کسی اور نو دے دیا، تے جے کوئی بابا بچارا مسجد چان والا تکے نہ اپنے محلے دے مولوی نو لے بھی جائے نا، تے پتر ہوندے سچ بھی کھے پا دے دیا۔ ابا ہن مجبور ہاں، ہن دور یہ ہو جائے، پر اس دور دے اندر تو سونے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، لاج رکھ میرے پاک پیغمبر دے دین دی۔ تھوڑا جا اپنے آپ تے میرے بھائی کنٹرول کریے، تھوڑا جا دھیان کریے جے نہ عذابہ تو بچنا ہے۔ نبی پاک نے دعا نہ کیتی ہوندی اسی بچ نہیں سکنا سی، یہ نبی دی دعا ہے اسی بچے ہوئے، ورنہ ساڈا کام ایک بھی چنگا نہیں۔ کس طرف کو جائیں، کس کو سنائے دکھڑا، ہاتھی کوئی بتا دو جو مشفق بنے ہمارا، کس کو سنائے بات، یہی حال ہے۔ اور یہ آپ سارے اس بات تو واقف، اور یہ ٹولا نہ بلانے ہیں نا، جے بلائیے نہ تو معاملہ خراب ہوئے ہی نہ۔ وہ کہندہ جی مینوں نہ بلایا، میں ان چاٹ نچیا نہ دے، مینوں 4 پیسے نہیں ہونے، میری تو دیہڑی مار جانی۔ اے ٹولاں والے، اے نچن والے، اے کنگرواں والے، ڈکاں والے، اے یہودیاں دے کام انہاں ساڈے کھاتے پا دیتے، کدے انہاں نے ویکھیا جے کر دے، وہ نہیں کر رہے، وہ جو کچھ بنا رہے ہیں ساڈے کھاتے پا رہے، انہاں سانو مارن دا طریقہ اختیار کیتا اور سانو مار رہے ہیں، جیتے جی مر رہے ہیں۔ بھائیو اے خطبہ جمعہ، اے اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے وچ اس واسطے رکھیا تاکہ لوگ جڑے دین تو پھسلن لگن انہاں دے سامنے قرآن و سنت بیان کیتی جائے، انہاں نو سمجھایا جائے بھائی دین تے قائم رہنا ہے، محمد عربی دے دین تے داغ نہیں لگن دینا، اپنے زندگی دا طریقہ سارے دا سارا محمد عربی دے دین دے مطابق گزارنا ہے۔ ایک خطبہ جمعہ اس واسطے، جے خطبہ جمعہ پڑھ کے اسی اپنی شادی تے جائیے، اوتھے ماحول اور ہوئے، مسجد بھی سادہ ماحول اور ہوئے، یہ دوگلا پن ہے، منافق پن ہے، اس نے اسلام نے پسند نہیں کیتا۔ اے اولے دے طوفانی بارشاں، اے ساڈے نقصان سارے اس وجہ تو نے کہ اسی محمد عربی دا دین قبول کرن تو بعد چھڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیو آؤ میں دس رہا کہ اجے تے کئی سارے گناہ جڑے اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیتے نے، یہ چھوٹے موٹے گناہ نے جنہاں دی وجہ تو اسی پکڑ وچ آ جانے ہاں۔ اور توجہ کرینا، اجے تے میرے پاک پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے، سونے نبی دی دعا دی وجہ تو بھی اللہ پاک نے سانو بڑا ہی محفوظ رکھیا ہے۔ آپ فرماتے نے میں نماز دے اندر پہلی دعا کیتی، اللہ میری امت دے اوتے دشمن دا قبضہ نہ کرائی، اللہ نے میری دعا نو قبول کر لیا۔ اور آپ فرماتے نے فَاتَالِيهَا فَسَأَلْتُهُ اللہ یہلکہم غرقا،
نبی پاک فرماتے نے میں اللہ کو دعا کی تھی اللہ میری امت نو کٹھیاں غرق نہ کری. اللہ پاک نے میری یہ بھی دعا قبول کر لئی. ہن کسے علاقے دے اندر زلزلہ آ جاندا ہے, کسے علاقے اندر طوفان آ جاندا ہے, کسے علاقے اندر سیلاب آ جاندا ہے, لیکن اج کدے نہیں ہویا جویں پہلیاں امتاں تے ہویا. لوط علیہ السلام دی امت لواطت دے اندر بہت اگے بڑھی, اللہ پاک نے صفائے ہستی تو مٹا دیتی. میرے بھائی اج ساڈے اندر لواطت والے کام بہت زیادہ نے, آئے دل کیس بنتے نے, پر نبی پاک دی دعا نے بچایا ہے. حضرت شعیب پیغمبر دی امت نا ویکھو میرے دوستو ناپ تول چ کمی کر دی سی, اللہ پاک نے ساری امت یکدم مٹا دیتی. کوئی بندہ نہیں بچیا ماں سوائے ایمان والے دے. لیکن میرے ویرو اج ساڈے وچ کیڑا بندہ ہے جڑا ناپ تول دا پورا خیال کردا ہے؟ میرے بھائی پھر بھی اسی بچے ہوئے ہاں کیونکہ ساڈے نبی نے دعا کر چھڈی ہے, اللہ نے اس دعا نو قبول فرما لیا ہے. اج یک مشت امت تباہ و برباد نہیں ہو رہی تے شرک ساڈے اندر, ناپ تول وچ کمی ساڈے اندر, برائی تے بے حیائی ساڈے اندر, گانا بجانا عام ساڈے اندر, یہودیاں والیاں ساریاں خصلتاں اج مسلماناں اندر, پہلیاں قوماں والے سارے عیب اج امت محمدیہ اندر چیدہ چیدہ تے پائی جا رہے. دعا کرو اللہ سانو صحیح دین اسلام دے تابع بنا دے. اسی سونے نبی دے دین نو منیے اوویں منیے جویں منن دا حق ہے. پر میرے بھائی اج اسی من نہیں رہے, پھر کہنے لو جی حضرت جی اولے پے نے, بارش بے موسمی آئی ہے, طوفان آیا ہے, جنگاں لگیاں نے, اج کافر ساڈے اوتے حاوی ہون دی کوشش کر رہے نے, شکوے تے شکایتاں تے ہزاراں نے. میرے بھائی عالم کچھ کر کے بھی وکھا جے اللہ نے ساڈے تے رحمت کیتی ہے, نبی پاک ساڈے لئی دعا کیتی ہے, پھر سانو بھی تے چاہیے اسی اس دعا دی لاج رکھیے. آپ فرماندے نے میں تیسری دعا کیتی وسالتہ اللہ یجعل باسہم بینہم فردا علیہ, میں کہ اللہ میری امت آپس وچ نہ لڑے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تے نہیں ہو سکتا, آپس کے اندر ضرور لڑن گے, آپس کے اندر لڑائیاں انہاں دیاں ختم نہیں ہونیاں. ایک دعا توڑی قبول نہیں ہوئی. اج ایسے کر کے ویکھ لو نا ساڈی افغانیاں نال بھی لڑائی جاری ہے, اور سعودی عرب والا یو اے والے نال لڑ رہا ہے تے یو اے والا سعودی عرب نال لڑ رہا ہے. اور میرے برادر اسی طرح قطر تے ایران دی نہیں بنتی, آپس دے اندر خانہ جنگی اے معاملہ اس واسطے بڑھتا جا رہا ہے, اور قرب قیامت تے اور بھی بڑھ جائے گا. دعا کرو اللہم انی اسالک العافیہ, اللہم انا نسالک العافیہ. اللہ اسی تیرے کول عافیت دی دعا کر لیا. اللہ ساڈے نبی نے بھی دعا کیتی, اللہ تو بھی ساڈیاں حفاظتاں فرما لے. اور میرے بھائی اگلی حدیث سنو, اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے, سنن ابن ماجہ بہت بڑی حدیث دی کتاب میں سامنے لے کے کھڑا ہویا ہاں, اندے تے غور کرو نا, نبی پاک دیاں صحیح حدیثاں, آپ دے صحیح بیان, آپ دے صحیح فرمان تو صاحب آپ دے سامنے رکھ رہا ہاں. حضرت ثوبان فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال زویت لی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها. آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ, اللہ پاک نے مشرق تے مغرب دی پوری زمین دے خزانے نو سمیٹ کے میرے سامنے کیتا ہے. رب نے مینوں سارے خزانے دکھائے لے. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیری امت نو اس زمین دے سارے خزانے عطا فرما دے لے. کیوں بھی ملے نے کہ نہیں ملے؟ امت نو اج بھوک نہیں. مسلمان ملک دنیا دے امیر ترین ملک نے, بڑا خزانہ اللہ پاک نے,
اور انہاں اپنے خزانے چوک کے کافراں دے ملکاں چ حفاظت لی رکھ دیتے نے. اللہ اکبر. یہ الگ موضوع ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا مینوں دکھایا گیا کہ سونیا نبیا زمین دے خزانے سونا تے چاندی ساری میں تیری امت نوں دے چھڈیے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تے جدوں میں ویکھیا میری امت نوں دنیا دا اتنا مال ملے گا، آپ فرماندے نے میں فوراً ہی اللہ کولوں 3 دعاواں کیتیاں. میں کہ اللہ ان ملک کا الہی سزوی لکا و انی سالت اللہ عز و جل سلاسل اللہ یسلط علی امتی جوال و یہلکہم بہ آمتل. نبی پاک فرماندے نے اللہ انہیں خزانے دے گا تے میری امت نو یکدم کسے بھوک دے اندر مبتلا نہ کر دیں. اے نہ ہوئے کہ ساری امتی پورے اسلامی ملکی اللہ بھوک جو مبتلا ہو کے مر جان. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں دعا کیتی اللہ واللہ یلبسہم شیعاً ویزیک بعضہم باس بعض. اللہ تے میری امت نو کٹھے آئی کتے الف ننگائی نہ کر دیں. اے نہ ہوئے کتے سارے کپڑیاں تو بہرن. اللہ پاک نے دعاواں نو قبول کر لیا. یک مشت کوئی ایسا موقع نہیں آیا امت تے کہ پوری امت ہی بھوک دے افلاس کے اندر چلی جائے. ہاں کسی علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت مسئلہ بن سکتا ہے، کسی علاقے کے اندر کپڑیاں دا مسئلہ بن سکتا ہے، بھوک دا مسئلہ بن سکتا ہے، کلو ہم نہیں ہو سکتا. ویکھیا جناب ایک علاقے چ زلزلہ آندا ہے، دوسرے علاقے دے مسلمان انہاں دی خدمت کردے نے. ایک علاقے چ سیلاب آندا ہے، دوسرے علاقے دے مسلمان انہاں دی خدمت کردے نے اور اللہ کولوں درجے حاصل کر لیندے نے. آپ فرماندے نے وَإِلَّهُ قِيلَ لِي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَإِنِّي لَنُسَلِّطُ عَلَىٰ أُمَّتِكَ جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ فِيهِ وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا حَتَّى يُفْلِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي فَلَنْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آپ فرماندے نے یہ سارے وعدے جدوں رب نال ہو گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تے جدوں میری امت وچ تلوار چل پوے گی پھر قیامت تک بند نہیں ہو سکے گی. آپس والی تلوار. پہلی حدیث دے اندر 2 دعاواں کیتیاں قبول ہوئیاں، دوسری حدیث دے اندر 3 دعاواں کیتیاں قبول ہوئیاں، 2 قبول ہوئیاں، لیکن تیسری کہ امت لڑے نہ یہ ہو نہیں سکتا. فرمایا لڑائی ضرور کرن گے اور وہ اسی کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ طریقہ اس طرح ہی رہے گا. میرے برادر میرے بھائی توجہ فرماؤ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حدیث اور آپ دے بیانات آج تو 1400 برس پہلا یہ سارے واقعات احوال تے نظر رکھے ہوئے سن. آپ نے اس وقت ہی فرما دیتا سی کہ قیامت دے نزدیک جا کے ایسے بھی موقع آن گے کہ ہر طرف لڑائی جھگڑا، کافر بھی مسلمانوں نال لڑن گے اور مسلمان آپس میں بھی لڑن گے. اور لمبی حدیث ایک دفعہ پہلے بھی بیان کی تھی جس کے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بے حیائی آئے گی تے بیماریاں آن گیا. جس وقت لوگ اللہ دے رسول نال کیتے ہوئے وعدے توڑن گے دشمن مسلط ہوئے گا. جدوں لوگ قرآن و سنت تے ہٹ کے دیگر مسائل دی طرف توجہ دیں گے، قرآن نو چھڑ دیں گے، حدیث نو چھڑ دیں گے، جگہ دے پیر نے فرمایا آپس چ بھی لڑن گے، پھر انہاں دے پلے کھ نہیں رہ جائے. وہ حال ہو گیا اور اسی اخیر کر دیتی. اسلام تو دوری دی اسی مثال قائم کر دیتی. پوری دنیا دے مسلمان دیکھ، کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں کہ جس کے اندر پورے دا پورا اسلام اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. جاؤ بلکہ جنہیں ترقی یافتہ ملک نے نا اسلامی ملک انہاں دے اندر بے حیائی دا رواج بہت زیادہ ہو چکا. اسلام صرف نماز دا نام رہ گیا. نماز ہوتے ہے، مساجد ہوتے ہے نے، نماز دے پابند نظر آن گے، لیکن باقی جڑے کماں تو اللہ نے روکیا ہے، جڑے کماں تو اسلام نے منع کیتا ہے، جڑے کماں تو کائنات دے امام نے منع کیتا ہے، انہاں تو کنے رکنا ہے. بندہ نماز پڑھی جائے، زنا کیتی جائے، نماز پڑھی جائے، بے حیائی پھیلائی جائے، نماز پڑھی جائے تے وعدہ گھاٹا کیتی جائے، نماز پڑھی جائے تے ناپ توڑ چ کبھی کیتی جائے، نماز پڑھی جائے لوکاں نال دھوکا تے فراڈ کیتی جائے، نماز پڑھی جائے باہر نکلے تے اکھاں چ حیا نہ ہوے، نماز پڑھے چلے تے چلن والے قدم ڈاکے دی طرف اٹھن، نماز پڑھے جدوں باہر نکلے ہاتھ جڑے لوکاں تے ظلم کرن،
جدو نماز پڑھے باہر نکلے تے کل جڑے نے او گالے دے سراغ سلل، نماز پڑھے باہر نکلے تے پھر لوکاں دی جیباں تے نظر رکھے، نماز پڑھے باہر نکلے لوکاں دی جائیداداں تے قبضے کرے، ایمان نال دسو بندہ مسلمان ہو سکدا ہے؟ کدے مسلمان نہیں ہو سکتا، کدے اسلام دا پہرے دار نہیں ہو سکتا۔ اور جڑا بلا وجہ لڑائی جھگڑے دے اندر ملوث رہے تے نمازی بھی پکا ہوئے کدے بھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے اسلام دا کی فائدہ؟ لمبیاں حدیثاں کائنات دے امام نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ویکھ رہا تواڈے وچ حرج والا فتنہ بڑا عام ہو جائے گا۔ صحابہ فرماندے اللہ نبی حرج کی ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت۔ صحابہ کہتے اللہ دے نبی جی قتل تے ہن بھی اسی بڑے کر لیا، ایک سال دے اندر کئی 100 کافراں نو قتل کر دے لیا۔ آپ فرماندے نے حرج تو مراد کافراں دا قتل کرنا نہیں، حرج تو مراد جدو مسلماناں نو قتل کرن گے۔ آپ نے فرمایا جدو سکا بیٹا باپ نو قتل کرے گا انہوں حرج کیا جاندا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جدو باپ اپنے بیٹے نو قتل کرے گا انہوں حرج کیا جاندا ہے؟ آپ فرماندے نے جدو رشتہ دار اپنے رشتہ دار نو قتل کرے گا مرلہ زمین دی وجہ تو ایک گز زمین دی وجہ تو جدو لڑائیاں پین گیاں کئی بندے قتل ہو جان گے۔ آپ فرماندے نے صحابہ مینوں اس فتنے تو بڑا ڈر پیا ہوندا ہے۔ نبی پاک نے پناواں منگیاں نے۔ آپ فرماندے نے اللہ اس دور دے اندر میری امت دی حفاظت فرما لئی۔ ایک حدیث دے اندر آپ فرما رہے نے میرے صحابہ جدوں فتنیاں دا دور عام ہو جائے گا، جدوں جنگ و جدل دا دور ہوئے گا، جدوں آسمان تولے برسن دا دور ہوئے گا، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ جدوں آسمان تو طوفانی بارشاں آن گیاں، جدوں بدل آن گے اور عذاب دی شکل اختیار کر جان گے، آپ فرماندے نے اس دور دے اندر وہ بندہ کامیاب ہوئے گا جیڑا گھروں بارے گھر وچ داخل ہو جائے، جیڑا گھر وچ کھڑا وہ بیٹھ جائے، جڑا گھر دے باہر سیل وچ اپنے کمرے چ داخل ہو جائے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اسی اپنے کمریاں چ بیٹھے ہوئیے پھر بھی بندہ باہروں آ کے ساڈے نال لڑے۔ آپ فرماندے نے تسی پھر اپنے اوتے چادر لے لینیے۔ اے میرے صحابہ جڑا باہروں آ کے تواڈے گھر وچ لڑن دی کوشش کر رہے ہے، میرے صحابیو میری امت دے لوگو تسی چادر تان لینیے، تلوار لئی کسری او تانوں مارے گا، توڑا گناہ بھی اندے ذمے، اندہ اپنا بھی اندے ذمے رہ جائے گا، تسی اللہ دے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پر اسی آنے لڑنے اسی کہنے جھگڑنے، سانو کوئی ایک گال دے اسی دو دے لے، ساڈے والے کوئی ایک بالشت آئے اسی دو چل لے، ساڈے والے کوئی تھوڑا جا آسرا کرے اسی دوڑ کے جا لیا۔ لیکن کائنات دے امام نبی نے فرمایا جڑا جنت لینا چاہتا ہے، جڑا فتنیاں دے دور وچ محفوظ رہنا چاہتا ہے، جڑا فتنیاں دے دور وچ اسلام دی پاسداری کرنا چاہتا ہے، انہوں چاہیے او لیٹ جائے اور اپنے اوپر چادر لے لے، انہوں کوئی قتل بھی کرے گا قتل دا بدلہ رب جنت دے گا اور قتل کرنے والا جہنم دا مالک بن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔